ہم سن رہے ہیں دہشت زدہ ناول، اور یہ اس ناول کا 15واں پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحل ٹال کے معزز ناظرین، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے پارٹس کی طرف۔ میں مسافر خانے سے اٹھ کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ پلیٹ فارم خالی پڑا تھا۔ کچھ سکھ اپنے کرپانے لیے پھر رہے تھے۔ میں عجیب مشکل حالات میں پھنس گیا تھا۔ اب نہ واپس جا سکتا تھا، نہ آگے جانے کا کوئی ذریعہ نظر آ رہا تھا۔ اسٹیشن پر ہی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ دوپہر ہو گئی۔ میں نے ایک مسافر خانے میں ہی تھوڑا بہت کھانا وغیرہ کھایا۔ مسافر خانے میں کچھ لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہم اسٹیشن کی پچھلی طرف سے ہو کر جائیں تو لاری اڈے پر پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیشن کے پچھلے علاقے میں کرفیو نہیں لگا۔ میں بڑے غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی جلندھر جانا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمان تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور لاہور جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جالندھر تک ہمارے ساتھ چلے چلو، جالندھر سے آگے امرتسر والی بس مل جائے گی۔ وہاں سے نکل جانے کے خیال سے میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ وہ 3 آدمی تھے۔ لدھیانے شہر سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ ہم اسٹیشن کی آخری پلیٹ فارم کی ریلوے لائن عبور کر کے اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل گئے۔ اس صرف کھیت تھے، کچھ مکان بھی تھے، کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ ان لوگوں کا خیال غلط نکلا۔ اس علاقے میں بھی کرفیو لگا ہوا تھا۔ اب وہ کچھ گھبرا گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، چوڑے بازار کی طرف نکل جاتے ہیں، ادھر مسلمانوں کی آبادی ہے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ ایک کھیت میں سے گزر گئے۔ آگے ایک چھوٹی سڑک تھی۔ سڑک سے ذرا ہٹ کر 6-7 مکان تھے۔ اچانک ان مکانوں کی طرف سے شور اٹھا اور پھر 10-12 سکھ تلواریں لیے نمودار ہوئے۔ ہم میں سے ایک نے کہا، اسٹیشن کی طرف بھاگو۔ میں بھی ان کے ساتھ اسٹیشن کی طرف دوڑ پڑا، مگر بدقسمتی کہ ایک جگہ میرا پاؤں پھسلا اور میں گر پڑا۔ سکھ میرے سر پر پہنچ گئے۔ ایک سکھ نے مجھ پر تلوار کا وار کیا۔ میں جلدی سے دوسری طرف ہو گیا۔ دوسرے سکھ نے کہا، اوئے اس کو یہاں نہ مارو، کھیتوں میں لے جا کر ختم کر دو۔ معلوم نہیں وہ کھیتوں میں مجھے کیوں لے جا کر قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ میرے حق میں بہت اچھا ہوا۔ 2 سکھوں نے مجھے پکڑ لیا۔ معلوم نہیں انہیں کس نے اطلاع دے دی تھی کہ اسٹیشن سے کچھ مسلمان اس طرف آ رہے ہیں۔ سکھ مجھے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کھیتوں کی طرف لے جانے لگے۔ اب میرے سامنے زندہ رہنے کی ایک ہی صورت تھی، ایک ہی وسیلہ تھا۔ چنانچہ میں نے کامنی نرتکی کا بتایا ہوا منتر دل میں 3 بار پڑھ کر پھونکا۔ مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ منتر چل جائے گا، مگر منتر چل گیا۔ یہ تلسم تھا، جادو تھا، اور جادو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جادو برحق ہوتا ہے، مگر اس کا کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ میں نے جان بچانے کے لیے منتر پھونکا تھا۔ میں نے دل میں اللہ سے معافی مانگ لی تھی۔ منتر پھونکتے ہی میرے پاؤں زمین سے بلند ہونے لگے۔ میں نے دل میں کہا، اور اوپر اٹھو۔ یہ میں نے ارادہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں ایک جھٹکے کے ساتھ زمین سے ایک دم 15-20 فٹ بلند ہو گیا۔ جن 2 سکھوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا، ان کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئی تھی، اور وہ نیچے کھڑے خوف زدہ چہروں سے مجھے ہوا میں بلند ہوتا دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ ڈر کر ایسے بھاگے کہ ان میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میں اور زیادہ بلندی پر چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اتنی بلندی پر چلا جاؤں کہ لوگ مجھے آسانی سے دیکھ سکیں۔ میں لوگوں کو کوئی تماشا نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے جان بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا، اور میری جان بچ گئی تھی۔ اب میں وہاں سے سیدھا لاہور کی طرف جانا چاہتا تھا۔ لاہور جانے کا ایک ہی آسان راستہ تھا کہ میں لدھیانے سے جالندھر جانے والی ریلوے لائن کے اوپر پرواز کروں۔ میں نے نصف دائرے میں فضا میں ایک چکر لگایا اور ذرا نیچے آ کر دیکھا۔ ریل کی پٹریوں کا ایک ڈبل ٹریک لدھیانے اسٹیشن سے نکل کر مغرب کی سمت جا رہا تھا۔ یہی جلندھر امرتسر والی ریلوے لائن ہو سکتی تھی۔
میں دوبارہ بلند ہو گیا، ریلوے ٹریک کو نگاہ میں رکھا اور اس کے اوپر پرواز شروع کر دی۔ ریلوے لائن کی دونوں جانب کھیت ویران پڑے تھے، کہیں کہیں کوئی کسان نظر آ جاتا تھا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مجھے نیچے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ میں نے اپنی پرواز کی رفتار تیز کر دی۔ دوپہر کا وقت تھا، دوپہر نکلی ہوئی تھی۔ اگرچہ میں کافی اونچائی پر تھا، پھر بھی مجھے نیچے چمکتی ہوئی ریلوے لائن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ مجھے اندازہ بالکل نہیں تھا کہ میری رفتار فی گھنٹہ کتنے کلومیٹر ہے۔ اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ میں کافی تیز جا رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فاصلہ جلدی طے ہو گیا اور میں ایک چھوٹے سے شہر کے اوپر سے گزر گیا، پھر ایک بڑا شہر آ گیا۔ مکانات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، ریلوے لائن بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ مجھے جلندھر شہر لگتا تھا۔ میں اس کے اوپر سے بھی گزر گیا۔ ہو سکتا ہے نیچے سے لوگوں کو میں نظر آ رہا ہوں گا اور ایک آدمی کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہوگا، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اسی طرح پرواز کرتے ہوئے ایک دریا کے اوپر سے گزر گیا۔ یہ دریائے بیاس ہی ہو سکتا تھا۔ اسی طرح امرتسر شہر بھی آ گیا۔ یہاں شہر میں کہیں کہیں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ریل کی پٹری میری رہنمائی کر رہی تھی، جو دھوپ میں چمکتی دور نیچے مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں امرتسر سے بھی گزر گیا۔ اس کے بعد میرا شہر لاہور تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے 15-20 منٹ ہی لگے ہوں گے کہ مجھے نیچے ورکشاپ کے شیڈ اور وہ دیوار نظر آنے لگی جہاں سے ریل کی پٹری خم کھاتی ہوئی لاہور اسٹیشن کی طرف جاتی تھی۔ جب مجھے لاہور کا ریلوے اسٹیشن بھی نظر آ گیا تو میں فضا میں اور بلند ہوتے ہوئے بائیں جانب مڑ گیا۔ میں دریائے راوی کے پار کی ایسی جگہ اترنا چاہتا تھا جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ مجھے مقبرہ جہانگیر اور بادشاہی مسجد کے مینار نظر آئے۔ میں مقبرہ جہانگیر کی طرف غوطہ لگا گیا۔ میں آہستہ آہستہ بلندی کم کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بڑے غور سے چاروں طرف بھی دیکھ رہا تھا کہ کسی ویران جگہ پر اتروں۔ ایک جگہ مقبرے کے عقب میں درختوں کے جھنڈ تھے۔ میں تیزی سے نیچے ہوتا گیا۔ مجھے نیچے اترنے کا تجربہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی بریک بھی نہیں تھی، صرف میرا ارادہ کام کر رہا تھا۔ میرا ارادہ ہی بریک لگاتا تھا اور میری رفتار کو کنٹرول کرتا تھا۔ درختوں کے جھنڈ میری طرف اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں ان کے پہلو کی جانب ہوتا ہوا نیچے آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں زمین پر اتروں گا، مگر میں ایک درخت کی شاخوں میں الجھ گیا۔ 1-2 سیکنڈ تک میں درخت کی شاخوں میں ہی بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ درخت سے اتر کر زمین پر آ گیا۔ اس طریقے سے میں پہلے کبھی لاہور نہیں پہنچا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ آس پاس کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یقیناً فرقہ وارانہ فسادات لاہور میں بھی شروع ہو چکے تھے۔ خیال آیا کہ کہیں یہاں بھی کرفیو نہ لگا ہو۔ میں مقبرہ جہانگیر کے احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا نور جہاں کے مقبرے کے قریب سے ہو کر دریائے راوی کے پل پر گیا۔ یہاں لوگ چل پھر رہے تھے، تانگے بھی آ جا رہے تھے۔ اس زمانے میں نہ تو ابھی اومنی بس شروع ہوئی تھی اور نہ رکشا وغیرہ چلتے تھے۔ پیسے میری جیب میں تھے۔ میں نے ایک خالی تانگا پکڑا اور اکبر منڈی پہنچ گیا۔ میں سیدھا اپنی دکان پر گیا۔ میرا دوست اور شریک کاروبار خالد مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے سامنے ہوں۔ وہ بے اختیار ہو کر میرے گلے سے لگ گیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ کوئی خط لکھ کر اپنی خبر نہ دی کہ کہاں ہو، کہاں رہ رہے ہو، کیا کرتے رہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ میں نے کہا تمہیں ساری کہانی سنا دوں گا، مگر پہلے چائے تو منگواؤ خلیفے کی دکان سے۔ اکبری منڈی میں اس زمانے میں خلیفے کی دکان کی چائے بڑی مشہور تھی۔ دکان کے ورکر بھی مجھے بڑی محبت سے ملے۔ میں نے کاروبار کا پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے۔ خالد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، مگر دوسرے شہروں میں فسادات وغیرہ کی خبریں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے مال باہر سے آنا اور باہر جانا بہت کم ہو گیا ہے۔
چائے آ گئی۔ میں اور خالد دکان کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ میں خالد کو اپنے ساتھ پیش آنے والے مافوق الفطرت اور دہشت ناک واقعات بالکل نہیں سنانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ایک فرضی کہانی گھڑ کر سنا دی کہ بس ایک عورت کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گئی، وہاں سے ہم بمبئی آ گئے۔ بڑی مشکل سے اس سے پیچھے چھڑا کر آ گیا۔ اب یہی رہوں گا اور اپنے کاروبار کی طرف توجہ دوں گا۔ میں نے آسمہ بہن کی خیریت پوچھی۔ خالد نے کہا کہ آسمہ اپنے خاوند کے ساتھ امریکہ چلی گئی ہے۔ خالد نے کہا آسمہ بہن تمہارے لاپتہ ہونے سے بے حد پریشان تھی۔ امریکہ جانے سے پہلے وہ تمہیں یاد کر کے رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ سلیم بڑا غیر ذمہ دار ہے، سیلانی آدمی ہے، کہیں آوارہ گردگیاں کر رہا ہوگا، جلد واپس آ جائے گا۔ اب آسمہ امریکہ کے شہر واشنگٹن میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس کے شوہر کا وہاں اپنا پیٹرول پمپ ہے۔ میرے پاس ان کا ایڈریس بھی ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی ہے۔ تم پہلے فرصت میں آسمہ بہن کو فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دو۔ وہ تمہارے لیے بے حد پریشان تھی۔ وہ پھر بیمار تو نہیں ہوئی؟ میں نے کسی قدر تشویش کے انداز میں پوچھا۔ خالد نے کہا آسمہ بہن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا دے دی ہے۔ اس منحوس بیماری سے اسے نجات مل چکی ہے، مگر ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ دعا کرو کہ اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز فرمائے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اس نعمت سے بھی ضرور سرفراز کرے گا۔ خالد میرے اکبری منڈی والے مکان میں بھی کچھ دن رہ لیتا تھا، کچھ دن اپنے مصری شاہ والے مکان میں گزارتا تھا۔ دکان بند کر کے ہم اکبری منڈی والے مکان میں آ گئے۔ یہاں سے رات کے 10 بجے میں نے آسمہ بہن کو امریکہ فون کیا۔ اس وقت واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا تھا۔ آسمہ بہن اپنے اپارٹمنٹ میں ہی مل گئی۔ میری آواز سنی تو خوشی سے نہال ہو گئی، بار بار خدا کا شکر ادا کرتی کہ میرا بھائی لاہور واپس آ گیا ہے۔ مجھے دعائیں دیتی، کہنے لگی بس اب جیسے بھی ہو میرے پاس امریکہ میں آ کر مجھے اپنی شکل دکھا جاؤ، تاکہ میرے دل کو سکون ہو کہ تم گھر واپس آ گئے ہو۔ میں نے آسمہ بہن سے وعدہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ بہت جلد اس سے ملنے آؤں گا۔ رات کا کھانا میں نے اور خالد نے اکبری منڈی کے ایک ہوٹل میں کھایا۔ کھانے کے بعد ہم کچھ دیر چائے پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ خالد نے میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی تو مسکرا کر بولا یہ انگوٹھی کس کی یاد میں پہن رکھی ہے؟ میں نے انگوٹھی پر ایک نگاہ ڈالی اور خالد سے کہا یہ انگوٹھی یہ تو کلکتے کے بہو بازار سے میں نے خریدی تھی، یوں ہی مجھے اچھی لگی، میں نے خرید کر پہن لی۔ میں اگر اسے بتاتا کہ یہ انگوٹھی ایک ایسی جادوگر حسینہ کی ہے کہ اگر میں اسے اپنے جسم سے 3 بار رگڑوں تو وہ ابھی ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی، تو اسے کبھی یقین نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کے رگڑنے سے کامنی نرتکی ضرور حاضر ہو جائے گی۔ اس کے منتر کو پڑھ کر میں لدھیانے سے لاہور تک ہوا میں پرواز کرتے آ چکا تھا۔ اب مجھے کامنی کے طلسم کا یقین تھا۔ خالد کہنے لگا لاہور میں بھی حالات بگڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اکبری منڈی کے ہندو سکھوں میں سے اکثر دکانیں چھوڑ چکے ہیں، وہ کہیں روز سے دکانوں پر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا میں نے ہندوستان کے دوسرے شہروں، خاص طور پر جالندھر، امرتسر کے شہروں اور دیہات میں بھی یہی حالات دیکھے ہیں۔ پاکستان کے قیام کا اعلان ہو چکا ہے، ہندو سکھ اس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ خالد نے کہا انگریز تو اب چلا جائے گا تو سمجھو کہ پاکستان اسلامی ملک بن گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں گے، ان کے کاروبار میں بھی بڑی ترقی ہوگی۔ میں نے کہا سنت نگر اور کرشن نگر کے مسلمانوں کا کیا حال احوال ہے؟ خالد بولا وہاں سے تو مسلمان نقل مکانی کر کے کوئی موچی دروازے اور کوئی دلی دروازے کی طرف آ گئے ہیں۔ تمہارے مصری شاہ میں تو حالات ٹھیک ہے نا؟ تو خالد کہنے لگا مصری شاہ، وسن پورہ اور بادامی باغ مسلمانوں کی آبادیاں ہے، اس طرف سب ٹھیک ہے۔ پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ رات کو مصری شاہ والے گھر میں ہی چلا جاؤں، گھر والے میرے لیے پریشان رہیں گے۔
تم نے ٹھیک سوچا ہے، اب میں آ گیا ہوں، میں اکبری منڈی والے گھر میں ہی رہوں گا۔ رات کے 10 سوا 10 بجے خالد اکبری منڈی کے باہر تانگے پر بیٹھ کر مصری شاہ چلا گیا۔ میں اپنے اکبری منڈی والے پرانے گھر میں آ گیا۔ اس گھر کے ساتھ میرے ماں باپ اور بہن آسمہ کی بڑی خوشگوار یادیں وابستہ تھیں۔ کچھ دیر میں کمرے میں بیٹھا ریڈیو وغیرہ سنتا رہا، پھر بتی بجھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ مارچ کا مہینہ گزر چکا تھا، اپریل کا آغاز تھا۔ موسم دن کے وقت تھوڑا گرم ہو جاتا تھا، رات کو خوشگوار سی ٹھنڈک ہوتی تھی۔ پھر بھی میں چھت پر چارپائی ڈال کر لیٹ گیا۔ اوپر میں نے کھیس لے لیا تھا۔ بازار میں نیچے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ریڈیو پر اعلان ہوتے میں نے سنا تھا کہ گوال منڈی اور کرشن نگر کے علاقے میں صبح 9 بجے تک کا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ ان حالات میں رات 10 ساڑھے 10 بجے ہی لاہور شہر کی رونقیں مان پڑ چکی تھی۔ دور کسی طرف سے کسی وقت فائرنگ کی آواز سنائی دی جاتی۔ نیلے آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے۔ میں کافی دیر تک اپنے ساتھ گزرے ہوئے واقعات پر غور کرتا رہا۔ حالات کچھ اس طرح نارمل ہو گئے تھے کہ واقعی میں ان ڈراؤنے واقعات کو بھولتا جا رہا تھا۔ صرف کامنی کا خیال ضرور آتا تھا۔ اس عورت نے میری بہت مدد کی تھی اور کہیں بار مجھے مصیبت سے نکالا تھا۔ میں نے اس کے لیے صرف اتنا ہی کیا تھا کہ اسے بدماش سادھو سے نجات دلائی تھی، جس نے اسے ڈبیاں میں قید کر کے اپنے سر کی جٹاؤں میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی اتنا بڑا احسان نہیں تھا، لیکن کامنی نے اسے فراموش نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک بار مجھ سے کہا بھی تھا کہ تم نے مجھے اس چنڈال سادھو سے نجات دلا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بھلاؤں گی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کتنا زبردست جادو ہے کہ منتر پڑھ کر میں ہوا میں اڑنے لگا تھا۔ سائنس کے پاس اس کا کیا جواز ہے؟ شاید اس میں کوئی سائنسی پہلو نکلتا ہو، ایسا سائنسی پہلو کہ جو ابھی خود سائنسدانوں کو بھی معلوم نہ ہو۔ پھر مجھے منحوس پاتالی چڑیل کا خیال آ گیا اور میرے بدن میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میرے خدا، کس قدر مکروا چہرہ تھا اس چڑیل کا۔ سارے جسم پر بنمانس کی طرح بال ہی بال تھے اور ان میں دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس چڑیل نے کس طرح روپ بدل بدل کر مجھ پر حملے کیے تھے، اور وہ رات تو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ مرن گھاٹ کے جنگل کی دہشت زدہ عمارت کی رات، جب پاتالی چڑیل درگاوتی کے روپ میں مجھے ملی اور اپنے دل کو لبھاتی رہی، اور پھر آدھی رات کو ایک بھیانک چڑیل کے روپ میں خون خوار چمگادڑ اور سانپ کو لے کر میرے اوپر آ گئی، اور چمگادڑ میری گردن کا خون چوسنے لگا اور پھر میرے جسم سے چپٹ گیا۔ میں نے ان ڈراؤنے خیالات کو اپنے دماغ سے جھڑک کر پہلو بدل لیا اور توبہ استغفار پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کب مجھے نیند آ گئی۔ یہ بھی نہیں معلوم میں کتنی دیر تک سوتا رہا کہ اچانک ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ زلزلہ آیا ہے۔ میں نے چارپائی پر لیٹے لیٹے سانس روک لیا اور محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ زلزلہ ہے یا محض میرا وہم تھا۔ زلزلہ بالکل نہیں تھا۔ میں یہی سمجھا کہ خواب میں ایسا دیکھا ہوگا۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ مغرب کی طرف آسمان پر زرد رنگ تھا۔ چاند ابھر کر نصف آسمان پر آ گیا ہوا تھا۔ میں چاند کو دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی کرنیں میرے جسم میں داخل ہو رہی ہیں اور میرا جسم گرم ہونے لگا ہے۔ میری آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور آنکھیں بند کر لی، اور نیند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ معلوم نہیں 5 منٹ گزرے ہوں گے یا 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ مجھے ایک بار پھر ایک جھٹکا سا لگا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس بار مجھے واضح طور پر محسوس ہوا تھا کہ یہ جھٹکا چارپائی کو نہیں لگا تھا، بلکہ میرے جسم کے اندر سے مجھے لگا تھا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے بیٹے بیٹے میرے جسم کو 2 جھٹکے ایک ساتھ لگے اور میں چارپائی سے اچھل کر نیچے گر پڑا۔ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ میرے ہونٹوں سے اپنے آپ یہ کلمات نکلنے لگے۔ میں جلدی سے اٹھا۔
کہ نیچے چلا جاؤں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں جیسے چھت نے پکڑ لیے ہیں۔ میں کوشش کے باوجود ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا۔ میرے سارے بدن پر دہشت طاری ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ جس مانوس اسیب سے مجھے نجات مل گئی ہے، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے۔ میں چھت پر اس طرح کھڑا تھا کہ میرے دونوں پاؤں چھت میں جیسے اندر دھس گئے تھے۔ میرا چہرہ اپنے آپ چاند کی طرف اٹھنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ میرے جسم اور میرے چہرے کو بھی آہستہ آہستہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ کسی مافوق الفطرت طاقت نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، میرا چہرہ چاند کی طرف کر دیا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اپنا چہرہ نیچے کروں، مگر میں اپنا چہرہ نیچے نہ کر سکا اور چاند کی طرف مسلسل دیکھتا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرے پر سرکنڈ کی طرح کے بال اگنے لگے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر آنکھوں کی طرف کیے۔ میرے حلق سے ایک ایسی خوف زدہ چیخ نکل گئی کہ جس کی آدھی سے زیادہ میرے حلق میں ہی خشک ہو گئی تھی۔ میرے دونوں ہاتھوں کے اوپر اور بازوؤں پر سرکنڈوں جیسے لمبے لمبے سیاہ بال نمودار ہو گئے تھے۔ یہ تھا اس کہانی کا 15واں پارٹ۔ آگے سلیم کے ساتھ کیا واقعات ہونے والے ہیں، یہ تمام واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو آنے والے تمام پارٹس کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کہانی دہشت زدہ کے اگلے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔